اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج ہم ایک اور قرآن پاک کے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں، قرآن پاک کا واقعہ سنتے ہیں۔ قرآن پاک کا آج کا جو واقعہ ہے اس کے اندر حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بادشاہت کیسے ملی۔ آپ سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر یہ طریقہ کار چلا آ رہا تھا کہ بادشاہ کوئی اور ہوتا تھا، اس وقت نبی کوئی اور ہوتا تھا، نبوت کے دین کے احکام نبی سنبھالا کرتا تھا، اور بادشاہت عوام کے جو احکام دنیاوی جو احکام تھے اس وقت کا بادشاہ وہ بھی نیک ہوا کرتا تھا، وہ سنبھالا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم واحد وہ شخص تھے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت بھی عطا فرمائی اور ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ بادشاہ کیسے بنے؟ حضرت طالوت بہت ہی نیک بادشاہ تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے جالوت بادشاہ کے ساتھ، جو کافروں کا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ جہاد کے لیے بنی اسرائیل کو تیار فرمایا۔ اب جب بنی اسرائیل کو لے کر میدان جنگ میں پہنچے، حضرت طالوت نے اعلان فرمایا جو جالوت کو قتل کرے گا میں اس کو اپنی بیٹی بھی دوں گا رشتے کے اندر، اور پھر اب آدھی بادشاہی بھی میں اس کو دوں گا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کم سن یعنی نوجوان نہیں تھے، ابھی چھوٹے تھے۔ آپ بھی جہاد کے لیے اس لشکر کے ساتھ چلے گئے، لیکن بہت غریب تھے۔ آپ بکریاں چرا کر آپ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ جب آپ جنگ کے لیے جا رہے تھے، جہاد کے لیے جا رہے تھے، گھر سے نکلے تو راستے میں پتھروں سے گزر ہوا تو ایک پتھر نے کہا حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے، میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پتھر ہوں۔ آپ نے اٹھا لیا۔ تھوڑا آگے چلے تو ایک اور پتھر نے آواز دی کہ حضرت داؤد آپ مجھے بھی اٹھا لیجئے، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر آگے گئے تو ایک اور پتھر نے آواز دی کہ حضرت داؤد آپ مجھے بھی اٹھا لیجئے، میں جالوت کا قاتل ہوں، یعنی میں جالوت کو قتل کروں گا، جالوت میری ذریعے قتل ہوگا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ تین پتھر لے کر چلے گئے مقام میدان کے اندر، صفیں بن گئی۔ تو حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم جب صفیں بنی تو آپ آگے نکلے۔ آپ آگے نکل کر کھڑے ہوئے اور ان تینوں پتھروں کو اپنی گود مبارک کے اندر رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر دعا مانگی۔ اس کے بعد آپ نے ان تینوں پتھروں کو جالوت پر مارا تو جالوت کے سر پر جا کر وہ پتھر لگے، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور اس کے دماغ کا کچرا کچرا ہو گیا۔ وہ سارا دماغ اس کا نکل کر 30 جالوتوں کو جا کر لگا اس کے لشکر میں، وہ بھی سارے فوت ہو گئے۔ باقیوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک آدمی نے پتھر مارنے سے اتنا ہمارا جالوت بڑا بادشاہ تھا وہ بھی فوت ہو گیا، باقی بھی اس کی وجہ سے فوت ہو گئے، تو وہ ڈر گئے۔ پھر بنی اسرائیل نے اور طاقت کے ساتھ ان پر جنگ مسلط کر دی اور ان کو مارا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت طالوت کو جنگ عطا فرمائی، جنگ کے اندر کامیابی نصیب فرمائی۔ بادشاہ تھا طالوت اور نیک بادشاہ تھا۔ جنگ ختم ہوئی، اس نے اعلان کیا اپنے اعلان کے مطابق کہ جناب جو جالوت کو قتل کرے گا
میں اس کو اپنی بیٹی دوں گا۔ سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کروایا، پھر آدھی بادشاہی بھی دی۔ کہاں آپ غریب تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریوں پر آپ کا گزر بسر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیسا کرم کیا کہ بادشاہ کی بیٹی سے آپ کا نکاح بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی۔ پھر آدھی بادشاہی بھی حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دی۔ پھر حضرت شمویل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وصال کے بعد اور 40 سال کے بعد جب حضرت طالوت فوت ہوئے تو باقی آدھی بادشاہی کے بادشاہ بھی حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم بن گئے۔ پھر حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم 70 برس تک بادشاہ بھی بنی اسرائیل کے رہے اور نبی بھی آپ بنی اسرائیل کے رہے، 70 سال تک۔ یہ آپ کا کارنامہ ہے۔ آج آپ سے پہلے ایک بادشاہ ہوتا تھا، ایک علیحدہ اس قوم کے لیے نبی تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بادشاہت عطا فرمائی، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بادشاہت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ تو پوری دنیا پر بادشاہت کرتے تھے، اور آپ کی بادشاہت تھی، سمندروں پر آپ کی بادشاہت تھی، جنوں پر آپ کی بادشاہت تھی، اور ہوا آپ کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قبضہ قدرت میں دے دی تھی، آپ کی طاقت میں دے دی تھی۔ آپ کا جہاں آپ حکم ارشاد فرماتے ہوا ویسے چلنا شروع ہو جاتی تھی۔ بہرحال اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنا کام کرتے تھے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم ذریعہ معاش کے لیے بادشاہ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنا کام کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بادشاہ بن بھی جائے، اپنے ہاتھ سے کام کرتے رہیں، کام اپنے ہاتھ سے جتنا کام کریں گے برکت ہی برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی منصب کوئی دیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم کام کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بھی زیادہ ہمیں بھی برکتیں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ آپ اگر اپنے ہاتھ مبارک کے اندر لوہا اٹھاتے تو وہ موم ہو جاتا بالکل۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اس آیت کے تحت یہ پورا واقعہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں تو انشاءاللہ رب تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ وہ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، اور چاہے تو ایک دعا کے ذریعے آپ کو بادشاہ بھی بنا سکتا ہے، آپ کے رزق کے اندر بھی برکتیں نصیب فرما سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھا جائے۔ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، وہی تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو وہ رب کسی کو خالی نہیں بھیجتا، ضرور عطا فرماتا ہے۔ بس ہمیں مانگنا آنا چاہیے کہ اپنے رب کو ہم اپنے رب سے مانگیں کیسے، اس کو منائیں کیسے۔ بس ہمیں یہ آ جائے کہ رب کو منانا کیسے ہے، رب سے مانگنا کیسے ہے، پھر دیکھنا وہ رب ہمیں ضرور عطا فرمائے گا، ہمیں عطا بھی فرمائے گا، اور ضرور ہم سے راضی بھی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔